بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ نے جو الیکشن کمیشن کی 90 دن میں انتخابات سے متعلق نظر ثانی درخواست تھی، اس درخواست پر اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ نیا قانون جو آیا تھا، جس کے تحت مفاد عامہ کے کیسز میں اپیل کا حق دیا جا رہا ہے، اس قانون کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ یعنی ان دونوں سماعتوں کو انہوں نے یکجا کیا تھا، یا الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست اور اس کے علاوہ جو ریویو آف ججمنٹ والا جو قانون تھا، ان دونوں پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر کوئی حکم امتناع جاری نہیں ہوا۔ یعنی یہ قانون جو ہے اب بھی موجود ہے، رائج ہے، انفورسڈ ہے، پروملگیٹڈ ہے، اور اسی کے تحت یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف اور جو دیگر لوگ ہیں، جن میں کہ جہانگیر ترین بھی شامل ہیں، وہ اپنی اب درخواستیں یعنی اپنی اپیلیں جو ہیں وہ اس نئے قانون کے تحت دوبارہ سپریم کورٹ میں لے کر آئیں گے، اور وہ ان سے وہاں اس میں یہ پریئر کی جائے گی کہ انہیں جو غیر صادق اور غیر امین ڈکلیئر کیا گیا ہے، وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کو ریورس کیا جائے۔ تو ہم یہ جانیں گے کہ اب چونکہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، تو لیکن قانون اپنے سر موجود ہے، تو کیا وہ درخواستوں والا عمل جو ہے، جس کے لیے 60 دن کا وقت جو ہے وہ دیا جا رہا تھا، کیا وہ 60 دن کا وقت شروع ہے، یا یہ فیصلہ آنے کے بعد پتہ چلے گا، یا یہ فیصلہ کب آ سکتا ہے؟ اس حوالے سے ہم جانیں گے عدیل سے۔ عدیل، کوئی حکم امتناع تو نہیں ہے، قانون موجود ہے اور فیصلہ محفوظ ہے، ایسی صورت میں کیا اسٹیٹس کیا بنے گا؟ سر، اس وقت ایک تو جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ صرف سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 کے خلاف جو درخواستیں تھیں، جس میں چیلنج کیا گیا تھا اس نئے قانون کو، اس پر محفوظ ہوا ہے۔ جو ابھی تک جو ریویو پٹیشن ہے الیکشن کمیشن کی الیکشن میٹر کے اندر، وہ پینڈنگ ہے۔ اس کے اوپر ابھی عدالت نے سماعت روک دی تھی، اور عدالت نے کہا تھا کہ پہلے ہم اس قانون کے خلاف جو درخواستیں ہیں اس پر سماعت کریں گے۔ تو وہ اب معاملہ ویسے بھی کھٹائی میں اس وجہ سے پڑ چکا ہے کہ قانون جو آیا ہے نیا، اس کو بھی عدالت نے ابھی تک معطل نہیں کیا۔ فیصلہ تو اپنا محفوظ ضرور کیا ہے، مگر قانون ابھی بھی انٹیکٹ ہے، ان پلیس ہے، اور اس قانون کے مطابق ناظرین کی آسانی کے لیے کہ حکومت نے جو حالیہ قانون سازی کی ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے ذریعے، اس میں جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں 184(3) کے جتنے بھی مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں، ان میں اب لارجر بینچ ہوگا۔ پہلے اگر 3 رکنی بینچ نے مرکزی فیصلہ سنایا ہے، جیسا کہ انتخابات کے اس کی ہمارے سامنے مثال ہے، چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وہ فیصلہ سنایا کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں، اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے درخواست دائر کی، نظر ثانی کی، اور اس درخواست کی سماعت کے دوران ہی حکومت نے یہ بل بنا لیا، قانون بنا لیا، اور چیف جسٹس کو یہ مجبور کر دیا گیا کہ ان کو اب الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر لارجر بینچ بنانا پڑے گا، ادروائز وہ اس مقدمے کو نہیں سن سکتے، یا پھر سپریم کورٹ یا تو اس قانون کو کالعدم قرار دے دے یا سیٹ اسائیڈ کر دے۔ اب سپریم کورٹ نے الیکشن میٹر پر تو سماعت نہیں کی جو نظر ثانی درخواست ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس قانون کو جو چیلنج کیا گیا تھا، ریاض حنیف رائی اور 2 مزید درخواست گزار تھے، انہوں نے چیلنج کیا، اس پر آرگیومنٹس ہوئے۔ پی ٹی آئی بھی اس میں فریق بنی، انہوں نے بھی اپنی ایک درخواست دی اور وہ بھی پارٹی بنے، اس میں علی ظفر صاحب نے آرگیومنٹس کیے۔ اب طویل آرگیومنٹس ہوئے، تقریباً 6 روز تک مسلسل سماعت ہوئی، 3 روز مسلسل اٹارنی جنرل کے دلائل تھے۔ آج ان کے دلائل جب کنکلوڈ ہوئے تو عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو نظر ثانی کی درخواست ہے الیکشن کمیشن کی، جو اس کے ساتھ ہی مقرر کی جاتی ہے مگر اس پر سماعت نہیں ہو رہی تھی، اب عدالت میں وہ بھی مقدمہ تب تک زیر سماعت نہیں آ سکے گا جب تک عدالت اس کا فیصلہ نہیں سناتی۔ اور جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس بینچ کا، بالخصوص چیف جسٹس کا، کہ وہ کافی سست روی کا شکار ہوتے ہیں ججمنٹس لکھنے کے حوالے سے، کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ ججمنٹس آتی ہیں۔ بہت سارے اہم فیصلے ہیں جو اس بینچ کے سامنے پینڈنگ ہیں، فیصلے کے منتظر ہیں۔ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام مفاد عامہ کے یا اہم نوعیت کے جتنے بھی مقدمات ہیں اسی ایک بینچ کے سامنے آئے ہیں، اور ان کے پاس کام بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ طبیعتاً بندیال صاحب خود یہ مانتے ہیں کہ میں ذرا سا فیصلے لکھنے میں تاخیر کرتا ہوں۔ اچھا عدیل، ایک تو یہ جو نیا قانون ہے یعنی سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ اگر کسی بھی موقع پر از خود نوٹس کے معاملے میں یا 184(3) یا کوئی مفاد عامہ کے کیس میں آپ براہ راست اگر سپریم کورٹ سے آپ کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو آپ اس میں اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ پہلے اپیل نہیں تھی، نظر ثانی صرف ہوا کرتی تھی، اور اس کے لیے 60 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ جی کبھی بھی اگر آپ کرنا چاہیں۔ وہ جو اپیل والا قانون ہے وہ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کو عدالت پہلے ہی معطل کر چکی ہے۔ اس قانون کے اندر اپیل کی طرز پر نظر ثانی ہی ہے،
انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نظر ثانی درخواست اب ہوگی سپریم کورٹ میں دائر 184(3) کے مقدمات میں، اس کا اثر جو ہوگا وہ اپیل کا ہوگا، یعنی جو آئین کے آرٹیکل 188 میں اپیل کا ایک اختیار موجود ہے، اس کو انہوں نے اس کے ساتھ مماثلت کرتے ہوئے کہا کہ اب اس کے طرز پر یہ نظر ثانی ہوگی۔ نام بے شک اس کا نظر ثانی ہے، لیکن اثر اس کا اپیل کا ہی ہوگا، اور اس کے اوپر ہی بنیادی طور پر تو بحث ہوئی ہے۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ کیوں کر اور کیسے 184(3) کے تحت اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اپیل اور نظر ثانی دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ اپیل میں ری ہیئرنگ کا ایک اسکوپ ہوتا ہے، جبکہ نظر ثانی کا دائرہ کار محدود ہے۔ اٹارنی جنرل کا موقف ہے کہ 184(3) کا دائرہ کار اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وسیع ہو گیا ہے کہ حال ہی میں کئی اہم فیصلے آئے ہیں۔ حال ہی میں سے مراد تقریباً 2008-9 کے بعد سے، جب سے جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا ہے، سو موٹو نوٹسز جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 184(3) کے مقدمات آئے ہیں، 2 وزراء اعظم گھر چلے گئے، اور اہم لوگ جو ہیں حکومتیں تک ٹاپل ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت۔ تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے اس کا دائرہ کار 184(3) کا اتنا وسیع کر دیا ہے، اور یہ اوریجنل جورسڈکشن ہے، جیسا کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ براہ راست سپریم کورٹ میں ہی یہ مقدمہ آتا ہے، کسی اپیل کی صورت میں بھی نیچے سے نہیں آتا، تو اس کے بعد کم از کم اس کے پاس ریمیڈی برقرار ہونی چاہیے کسی بھی شہری کے پاس، کہ اگر اس کے خلاف عدالت کا ایک بینچ فیصلہ سناتا ہے تو کم از کم اس کو اپیل کا حق تو ملنا چاہیے۔ عدیل، جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نیا قانون جو ہے یہ نواز شریف کے لیے شاید بنایا گیا ہے، تو ابھی کیا اس وقت جو اسٹیٹس چل رہا ہے اس میں پھر وہ اپنی جو اپیل ہے وہ نہیں دائر کر سکتے ابھی سپریم کورٹ میں؟ سر میرے خیال سے تو کر سکیں گے، کیونکہ حکومت نے، سپریم کورٹ نے ابھی تک اس کو معطل نہیں کیا، اور بظاہر نظر یہ آ رہا ہے آج کی، اگر میں آپ کو اسیسمنٹ بتاؤں جو ہم نے اٹارنی جنرل کے آرگیومنٹس دیکھے ہیں، اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ اٹارنی جنرل بھی ہول ہارٹیڈلی، ایک ہوتا ہے نا کہ آرگیومنٹس نہیں کر رہے، شاید لگ رہا ہے کہ پس پردہ کچھ کام ہو رہے ہیں، کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اور گیو اینڈ ٹیک ہو جائے۔ ماضی میں بھی اس طرح ہوتا آیا ہے۔ اور کیا گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا؟ مطلب ہے حکومت تو یہ چاہے گی کہ ہاں جناب آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں، تو عدالت کیا چاہے گی؟ وہ کیا چاہ رہی ہے؟ سر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس متعدد قانون سازی، ایک سے زائد جو بل ہیں وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہوں گے، تو آبویسلی اس میں پھر آپ کو ججز کے ساتھ آپ کے رابطے بھی ہوتے ہیں، اور ہم نے عدالت کے اندر بھی چیف جسٹس کو یہ مشورہ دیتے دیکھا ہے کہ آپ لوگ خود اپنی قانون کا اس جائزہ لیں، اور اٹارنی جنرل نے اس بات کی حامی بھی بھری ہے، اور بظاہر اب نظر یہی آ رہا ہے کہ شاید جو عدالت ہے وہ جب فیصلہ دے گی، تفصیلی فیصلہ، تحریری فیصلہ، اس میں یہ معاملہ پارلیمان کو ہی جائے گا، اور پارلیمان پھر دونوں قوانین میں ہم آہنگی پیدا کرے گی، شاید، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ اوکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہنوز دلی دور است، ابھی ان معاملوں میں مزید دیر ہوگی، کیونکہ ابھی تو فیصلہ محفوظ ہوا ہے، پھر یہ فیصلہ آئے گا، اس فیصلے میں کیا لکھا جائے گا، اور یہ اگر معاملہ دوبارہ پارلیمنٹ کو بھیجا جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر دوبارہ پارلیمنٹ اس کو تیار کرے گی، اور مطلب یہ ایک جو ہے لانگ ٹرم جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جب وہ فیصلہ آ جائے گا تو پھر اسی وقت ہی پتہ چلے گا کہ اونٹ جو ہے وہ کس رخ بیٹھتا ہے۔